لے کر اور مرنے کے بعد قبر میں، پھر میدان محشر میں، پھر نہ ختم ہونے والی جنت یا جہنم کی زندگی میں اتنی نعمتیں ہیں تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی جو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ہے وطن، اپنا وطن، اپنا ملک۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے بندے والے احسانات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ آزاد ملک، آزاد وطن، ریاست، جس کو یہ مل جائے اس پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو جب اپنے وطن سے، اپنے ملک سے ایک دوسرے ملک اور دوسری سرزمین پر چھوڑ کر آئے تو ساتھ یہ دعا بھی کر کے آئے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ بے آب و گیا زمین ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، دور تک اس ملک میں، اس سرزمین میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، پھر بھی تیرے حکم سے تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز پڑھے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ لوگوں کے دل اس سرزمین کی طرف پھیر دے، یعنی اپنی اولاد کو اپنے وطن سے نکال کر ایک دوسرے وطن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو جو سہولیات زندگی کی اپنے وطن میں ہوتی ہیں وہ انہیں یہاں بھی عطا فرما دے۔ اب یہ وطن ان کا بن گیا، ان کو بھی وہ نعمتیں، وہ سہولیات یہاں میسر فرما دے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام ہمیں جہاں ہر فرد کے حقوق سکھاتا ہے، بتاتا ہے، وہاں اسلام ہمیں وطن کے حقوق بھی بتاتا ہے۔ جس ملک میں جو رہتا ہے اس ملک کے کچھ حقوق ہیں رہنے والوں پر، اسلام اپنے ماننے والوں کو اس وطن کے حقوق سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے آپس میں حقوق، حکمرانوں کے حقوق، رعایا کے حقوق، یہ جو ایک چین ہے اس میں وطن کے حقوق بھی شامل ہیں۔ وطن کے حقوق وطن باسیوں کی فرائض میں شامل ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ محبت کی جائے۔ اپنے وطن، اپنی ریاست، اپنے ملک کے ساتھ محبت کی جائے، وفاداری کی جائے۔
اور اپنے ملک کے ساتھ محبت یہ جمیع انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ اللہ کی نعمت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ ملک سے محبت بہت بڑی چیز ہے، اور ملک کی جدائی، وطن کی جدائی انسان کو دل کا مریض بنا دیتی ہے، دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تبھی جو انبیاء کے دشمن اور نافرمان ہوا کرتے تھے، وہ انبیاء کو اسی بات کی دھمکی دیتے تھے کہ آپ کو وطن بدر کر دیں گے، وطن جیسی عظیم نعمت ہم آپ سے چھین لیں گے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر انبیاء کا نام لے لے کر ذکر کیا کہ کون نے یہ انبیاء کو کہا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ اے شعیب، یا تو واپس ہمارے دین پر آ جاؤ، شرک کرنا شروع کر دو، اللہ کے نافرمان بن جاؤ، باغی بن جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہم اپنے وطن سے من قریتنا نکال دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم۔ قوم نے لوط اور آل لوط کو یہی جواب دیا تھا کہ آپ یا تو ہمارے دین پر واپس آ جائیں، وگرنہ لوط اور لوط کے اہل و عیال کو ہم نکال دیں گے، وطن بدر کر دیں گے، اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پہلی وحی، آپ گھبرا گئے، کبھی زندگی میں ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا تھا۔ گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب سارا واقعہ سنا تو فرمایا ان قومہ مخرجون من مکہ تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی قوم آپ کو وطن سے بے دخل کر دے گی، مکے سے نکال دے گی، آپ کی بستی سے، آپ کے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانگی میں فرمایا آبا مخرجیہم، وہ مجھے نکال دیں گے، وہ مجھے میرے وطن سے بے دخل کر دیں گے، وہ میرے اپنے، وہ میرے چاچے تائے بھائی سارے رشتہ دار وہ مجھے نکال دیں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا صرف آپ کو نہیں، آپ والا پیغام لے کر جو بھی آیا ہے قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا ہے۔ کاش کہ اس وقت میں جوان ہوں، میں صحت یاب ہوتا، زندہ ہوتا تو میں آپ کا معاون بن جاتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حب الوطنی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہری اور بہترین الفاظ میں حب الوطنی کا اظہار فرمایا۔ جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے تو مکے کو مخاطب کیا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا مکہ تو کتنی پیاری بستی ہے، تو کتنا خوبصورت شہر ہے، اور مجھے تو کتنا پسند ہے، میں تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں اپنی ساری زندگی یہیں پر گزار دیتا۔ یہ ہے حب الوطنی، وطن سے محبت، وطن سے پیار۔ مجھے مجبور کیا گیا ہے اس لیے میں نکل کر جا رہا ہوں، اگر مجبور نہ کیا جاتا، تیرے رہنے والے مجھے پریشان نہ کرتے تو میں ساری زندگی یہیں پر گزار دیتا۔ اسلام ہمیں وطن کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ پہلا حق ہے، جس وطن میں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس کے باسی ہیں، اس وطن کو آپ نے یہ دینا ہے، اس وطن سے محبت کرنی ہے۔ دوسرا حق، ہم وطنوں کے ساتھ تعاون، یکجہتی اور ہم آہنگی کا اظہار کرنا ہے، مل جل کر اکٹھے رہنا ہے۔
یکجہتی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ ہے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا، یا کوئی بھی ایسا بیان جاری نہیں کرنا جس سے وطن میں رہنے والوں کا شرادہ بکھر جائے، جس کی وجہ سے ہم وطنوں کا شرادہ بکھر جائے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں، بہم ایک ہی ملک میں رہنے والے مختلف گروہوں کا شکار ہو جائیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وطن کے حقوق کی تلفی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کا کردار نہیں ادا کرنا، ان لوگوں جیسے عمل نہیں کرنے، ان لوگوں جیسا نہیں بن جانا جنہوں نے اختلاف کیا، بہم لڑائی جھگڑا کیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے کائنات کے رب نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ملک میں رہنے والوں کا شرادہ بکھرتا ہو، ہم وطنوں کی یکجہتی جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، وہ پاش پاش ہو جائے۔ یہ وطن کے حق کی تلافی ہے، اس سے وطن کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں اسلام وطن کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، میرے صحابہ میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور بتائیں وہ عمل جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقے زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، ہمیں وہ عمل ضرور بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ہے اپنے وطن میں یکجہتی کے ساتھ اکٹھے مل جل کر رہنا، ہم آہنگی کے ساتھ رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اکٹھے رہنا ہے کہ جب جدا جدا ہو جاؤ گے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے، وطن کا بھی نقصان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں چند صحابہ کو ایک چھوٹے سے پہاڑی پر کھڑا کر دیا، فرمایا تم نے یہاں رہنا ہے، اتفاق کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، ہمارا پیچھے سے دفاع کرنا ہے۔ اختلاف ہو گیا، دیکھا مسلمان غالب آ گئے ہیں، بعض کہتے ہیں چلو غنیمت ہم بھی اکٹھی کر لیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، حکم یہ ہے کہ یہیں پر رہنا ہے۔ اختلاف ہوا، یکجہتی ختم ہوئی، اتفاق اور اتحاد ختم ہوا، نقصان ہمارے سامنے ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس امت کے بہترین انسانوں کو اٹھانا پڑا۔ وہ لوگ جن کو کائنات کے رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ جب ہم آہنگی ختم ہوئی، یکجہتی پاش پاش ہوئی، مسلمان صحابہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، جو نقصان ہے وہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد، ان کا آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، آپس میں محبت کرنا ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا جسم کا کوئی ایک عضو اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو باقی سارا جسم اس عضو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح اس کو تکلیف ہے سارا جسم ہی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے مسلمانوں کا باہم اتفاق اور اتحاد، باہم یکجہتی مل جل کر رہنا،
ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ ایک جسم کی مانند ہے، اور یہی وطن کا دوسرا حق ہے۔ اور یاد رکھیں وطن کی تعمیر ہوتی بھی تب ہی ہے جب اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہا جائے۔ جب شرادہ بکھر جاتا ہے زمین کے کسی ٹکڑے پر رہنے والوں کا، تو پھر اس کو وطن کہا جا سکتا نہیں۔ وطن تب ہی بنتا ہے جب وطن کے رہنے والے مل جل کر رہیں، ہم آہنگی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے معاون بن کر رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا کا حکم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب بکھر جاؤ گے تو اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اور جو اللہ کی نعمت ہے یہ بھی چھن جائے گی۔ تیسرا حق ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، کوئی کسی قسم کی بھی ترقی جو ہم معاون بن سکتے ہیں اس ترقی میں، تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کا حصہ بن جائے۔ یہ ملک کا تیسرا حق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خادم سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی ایک پودا ہو، اٹھنے سے پہلے تم وہ پودا لگا سکتے ہو تو ضرور لگاؤ۔ قیامت قائم ہو گئی ہے، اٹھ کر میدان محشر کی طرف جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھنے سے پہلے تم وہ پودا لگا سکتے ہو تو میدان محشر میں جانے سے پہلے وہ پودا ضرور لگاؤ۔ یہ ملک کی ترقی ہے، یہ ملک کی تعمیر، یہ ترقی۔ قیامت قائم ہو گئی ہے، میدان محشر کی طرف جانے لگے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے تب بھی ملک کی ترقی میں معاون بن سکتے ہو تو ضرور بنو، وہ پودا ضرور لگاؤ۔ یہ نبی رحمت علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ ہمیں بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں قیامت قائم ہو جائے پودا لگا سکتے ہو تو اٹھنے سے پہلے پودا لگاؤ۔ ہم تو روزانہ پتہ نہیں کتنے پودے کاٹ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے عارضی اور مختصر سے فائدے کے لیے پورے ملک کا نقصان کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں لوگ بلکہ تاریخ ملک کے معماروں کو یاد رکھتی ہے، ملک کے حقوق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے، نہ کہ ملک کے غداروں کو۔ اگر ملک کا غدار کو یاد رہے بھی تو وہ اچھے الفاظ میں قطعاً یاد نہیں رہتا۔ میر جعفر اور میر صادق ہمارے سامنے، لوگ بتاتے ہیں آج بھی ان کے محلات کے پاس سے کوئی گزرے، ان کی قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی قبروں پر بھی لوگ جوتے مارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ملک کے بھی غدار تھے، ملت کے بھی غدار تھے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس ہی بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزیں، 7 عمل جن کا اجر انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن اجر پھر بھی جاری ہے۔ 7 کے 7 کا تعلق ملک کی تعمیر کے ساتھ، ملک کی ترقی کے ساتھ ہے۔ فرمایا علم سکھا کر جاتا ہے، چلا جائے گا، علم باقی رہے گا، اجر بھی جاری رہے گا۔ کوئی پانی پینے کا کوئی ذریعہ بنا جاتا ہے، کوئی نہر، کوئی کنواں، کوئی نلکا، کوئی ٹوٹی، کوئی موٹر، کوئی بھی چیز، لوگ پانی پئیں گے، انسان پئیں گے، جانور پئیں گے، پرندے چرندے پئیں گے، حشرات الارض پئیں گے، یہ چلا گیا ہے، ملک کی ترقی میں حصہ ڈال کر چلا گیا ہے، ملک کی تعمیر میں حصہ ڈال کر چلا گیا ہے، قبر میں ہے۔ ممکن ہے ہڈیاں بھی گل گئی ہو، مٹی میں مٹی بن چکا ہو، لیکن اجر پھر بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کو پودا لگا جاتا ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں،
پھلدار ہے تو لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں، جانور پھل کھاتے ہیں، چرندے پرندے پھل کھاتے ہیں، یہ چلا گیا ہے، اس کا اجر پھر بھی جاری ہے۔ مسجد بنا جاتا ہے، لوگ نماز پڑھیں گے، یہ چلا گیا ہے، اس کا اجر پھر بھی جاری ہے۔ او کا مفحص کے طاطن، اگر سے چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ بنائی ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ جو میرے دائیں اور بائیں بلب لگے ہیں، بابا جی اکرم اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، انہوں نے لگائے تھے۔ آج بھی صبح سے لے کر شام تک قرآن کے حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ بابا جی قبر میں پتہ نہیں جسم بھی محفوظ ہے کہ نہیں، مٹی میں مٹی بن چکا ہو، لیکن اجر پہنچ رہا ہے۔ یہ بچے بزرگ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ان کو اجر پہنچ رہا ہے۔ جب تک یہ چلتے رہیں گے اجر پہنچتا رہے گا، اجر جاری رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عمارت بنا جاتا ہے، کوئی مسافروں کے لیے یا کوئی بھی عمارت جس سے ملک کو فائدہ ہو، ملک کے باسیوں کو فائدہ ہو، یہ چلا جائے گا، اجر جاری رہے گا۔ فرمایا قرآن کا وارث بن جاتا ہے، قرآن کا وارث، بڑی اہم بات ہے، قرآن کا وارث بن جاتا ہے۔ کیسے وارث؟ خود قرآن حفظ کرتا ہے، آگے پڑھا کر چلا جاتا ہے، یا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، ان کا معاون بن جاتا ہے۔ جتنی یہ اب جس نے قرآن پڑھا وہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، وہ آگے پڑھائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ قبر میں چلا گیا، تھوڑا سا تعاون کر کے، معاون بن کے، اپنے ساتھ ذمہ داری لے کر، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی، چلا گیا، لیکن اجر قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتویں چیز فرمایا، ایسی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے استغفار، اس کے لیے دعا توبہ کرتی رہتی ہے، یہ چلا جائے گا، اجر جاری رہے گا۔ ساتوں کی ساتوں چیزوں کا تعلق ملک کی تعمیر اور ترقی میں ہے۔ ساتوں کی ساتوں چیزیں ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو ان میں سے ایک بھی کام کرے گا ملک کی ترقی ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کی سلامتی اور اس کے استحکام کی حفاظت کرنا یہ ہر ملک باسی کا، ملک میں رہنے والے کا، وطن میں رہنے والے کی ذمہ داری ہے اور یہ وطن کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، گروہوں میں نہیں تقسیم ہونا، فرقوں میں نہیں پڑھنا، اللہ کی رسی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اتفاق، اتحاد، استحکام، ملک کی سلامتی، یہ درس دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک شخص نے کسی انصاری کی سرین پر ہاتھ مار دیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، یا معشر الانصار، اور میرے انصار ساتھیوں آ جاؤ ادھر، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ اب اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، یہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا، میرے خلاف اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ مہاجرین اور انصار باہم ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قسمیں اٹھائی گئیں، ہم فلاں جگہ پر آج ہی لڑائی کریں گے، تیاری کے لیے اٹھنے لگے۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، نبی علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اس بدبودار اور گندی بات کو چھوڑ دو یہیں پر، یعنی وہ کام، وہ عمل، وہ قول اور فعل جو ملک کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدبودار اور گندی بات کہا ہے، اسے بدبودار اور گندا فعل کہا ہے۔ وطن کے استحکام اور سلامتی کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، ہر رہنے والے کی ذمہ داری ہے، اور یہ وطن کا حق ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ امت ایک ہی امت ہے، جہاں پر بھی تم چلے جاؤ مسلمان ایک امت ہے۔ اسی طرح ملک کے رہنے والے ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ایک ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ کا حکم ہے، ملک کے استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کھڑا ہونا،
اور سلامتی و استحکام کی حفاظت کرنا یہ ملک باسیوں کی ذمہ داری ہے اور یہ ملک کا حق ہے۔ پھر وطن کی حفاظت یہ وطن کا حق ہے، وطن کا دفاع دشمنوں سے، اپنے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن، ہر قسم کے دشمنوں سے ملک کا دفاع کرنا یہ وطن کا حق ہے، ملک کا حق ہے اور رہنے والوں کا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، وہ بھی منصب شہادت پر فائز ہے۔ جو وطن کا دفاع کرتا ہے وہ اصل میں مجموعی طور پر ایک ہی وقت میں ان سب چیزوں کا دفاع کرتا ہے، یعنی وطن کا دفاع اصل میں اپنے مال کا دفاع ہے، وطن کا دفاع اپنے اہل و عیال کا دفاع ہے، وطن کا دفاع اپنی جان کا دفاع ہے، وطن کا دفاع اپنے دین کا دفاع ہے۔ اور جو ایک کام وطن کا دفاع کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں ان سب چیزوں کا دفاع کرتا ہے۔ معلوم ہوا وطن کا دفاع، وطن کی حفاظت، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ملک کو بچانا یہ وطن کا حق ہے اور رہنے والوں کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بہترین اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، کتنا بہترین پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح اداروں کی ترقی اور نئی نئی ایجادات، جو جس کو ہنر آتا ہے اس ہنر کے ذریعے اپنے ملک کو نئی نئی چیزیں دے، یہ ہر ہنر مند کی ذمہ داری، فرض اور وطن کا حق ہے۔ جو جس کو ہنر آتا ہے، علم ہے کسی کے پاس، وہ اپنے ہم وطنوں کو علم سکھا کے جائے، یہ ترقی ہے اس کی طرف سے۔ کوئی اور ہنر آتا ہے، کوئی چیز بنانا جانتا ہے، وہ چیز بنائے اور ہم وطنوں کو سکھا کر جائے بنانا۔ مختصر یہ کہ ایجادات میں ترقی میں معاون بن جانا، ایجادات خود بھی کرنا اور اپنے ہم وطنوں کو سکھا کر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، وطن کا حق ہے اور شہریوں کی، رہنے والوں کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ان سے ہم نے وعدہ لیا، یہود و نصارہ اور اہل اسلام، جس کو بھی ہم نے کتاب عطا کیا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف ابراہیم ہو، ان سے ہم نے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ جو علم ہم نے تمہیں سکھایا ہے اسے آگے پہنچا کر جانا ہے، جو ہنر تمہیں عطا کیا ہے یہ ہنر آگے دے کر جانا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس ہنر کو چھپانا نہیں ہے، علم کو چھپانا نہیں، ہنر کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ ملک کی ترقی میں، ملک کی تعمیر میں، ایجادات میں، ملک کی طرف سے ایجادات میں حصہ لینا ہے، اسے سکھا کر جانا ہے۔ اگر علم چھپاؤ گے تو یہ وطن کی حق تلفی ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ پھر رفع عامہ، خدمت خلق، خدمت انسانیت کے کام کرنا ملک میں رہتے ہوئے، یہ ملک کا حق ہے جو ہر شہری کی ذمہ داری اور ہر شہری پر فرض ہے۔ جو نہیں ادا کرتا وہ کل قیامت کے دن، بلکہ یہاں دنیا میں ہی اللہ رب العزت دکھا دیتے ہیں۔ مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ باغ والے تھے، ایک باغ، بڑا خوبصورت باغ تھا، بڑا پھل دیتا تھا۔ باغ کا مالک کیا کرتا تھا؟ جب پھل اترتا اس میں مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، غرباء کے لیے حصہ نکال کر ان میں تقسیم کر دیتا۔ باپ چلا گیا
اولاد ذمہ دار بن گئی، وارث بن گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون ولا یستثنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو آزمایا، ہم نے ان کو آزمایا۔ یہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صبح صبح وہ جائیں گے، جا کر پھل توڑ لیں گے، کسی مسکین کو ہم باغ کے قریب آنے دیں گے نہیں، اللہ اکبر، کسی مسکین کو ہم نہیں قریب آنے دیں گے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسکین آ جائے، کسی مسکین کو ہم نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے باغ کو ایسا کر دیا جیسے کٹا پھٹا پڑا ہے، کوئی حالت نہیں، کچھ بھی باقی ہم نے اس باغ کا نہیں چھوڑا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق دیتا ہے تو مسکینوں کی وجہ سے دیتا ہے، تم مسکینوں کو، غریبوں، یتیموں کو دینا چھوڑ دو، کائنات کا رب تمہیں دینا چھوڑ دے گا۔ یہ جو ہمارے پاس مال آتا ہے نا، یہ مت سمجھے کہ ہمارا ہی ہے، نہیں، ہمارا نہیں، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، غرباء، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں، حقدار، مسافر، فی سبیل اللہ مجاہدین، یہ سب کا حصہ ہے۔ اگر ان سب کا حصہ نکالنا چھوڑ دیں کائنات کا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دینا چھوڑ دے گا۔ اور یہ ان سب کے حصے دینا، ان سب کے حقوق ادا کرنا، یہ وطن کا حق اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے وطن میں رہنے والوں۔ پھر وطن کی، ملک کی جو خاص نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، جیسے کسی بھی ملک کا پرچم ہے، یا وہ لوگ جو وطن کے لیے، ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی قربان کر دیتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہر وطن میں رہنے والے کی ذمہ داری اور وطن کا حق ہے۔ وطن کے امتیازی نشانات جو ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی جان، مال، زندگی، وقت، سب کچھ وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری اور وطن کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو وطن کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے تھے، بڑے اچھے لفظوں میں نیک نامی سے یاد رکھا ہے۔ قرآن میں ذکر فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ۔ نبی بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں، قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بات، شہر بہت بڑا تھا، جس شہر کے یہ ذکر ہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دور کنارے سے ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، اپنے نبی کی فرما برداری کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اپنے رسول کی فرما برداری کرو، قوم کی خیر خواہی کی ہے، قوم کے لیے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اگرچہ یہ ضائع نہیں ہے، عام لفظوں میں سمجھ لیں، یا یوں کہہ لیں قوم کے لیے اپنا وقت لگایا ہے، ملک کی، شہر کی سلامتی کے لیے۔ اب قوم نبی کو قتل کر دیتی تو کیا خیال ہے کائنات کے رب کا عذاب نہیں آنا تھا؟ قوم کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، اس شخص کا ذکر کریں گے۔ بعض اسرائیلی روایات میں اس کا نام نجار بتایا گیا کہ وہ نجار تھا وہ شخص۔ ہر قرآن کا حافظ، اگرچہ حافظ نہیں بھی ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا۔ ہم میں سے اکثر باقی کوئی قرآن کی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورۃ یاسین تو ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، نیک نامی کے ساتھ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باقی چھوڑ دیا۔
جب اللہ تعالیٰ نے اسے نیک نامی کے ساتھ یاد کیا ہے تو یہ پھر وطن کا حق ہے کہ اس کی امتیازی علامات اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کو نیک نامی کے ساتھ یاد رکھا جائے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر